ارمان نے خونخوار نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا وجود بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ بھائی، اسے اٹھائیں اور ہسپتال لے کے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے۔ اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ وہ سچ میں مر جائے گی۔ خدا کے لیے اسے اٹھائیں اور ہسپتال لے کے جائیں۔ کیوں؟ پہلے بھی تو تم لے کے چلے جاتے تھے۔ بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو ذرا لحاظ نہیں؟ آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ آپ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ارمان غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اسے لے کے وہ لوگ فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ اس کی حالت دیکھ کے ڈاکٹر کہنے لگی، ان پہ بہت بڑا تشدد کیا گیا ہے۔ یہ پہلے بھی میرے پاس آ چکی ہیں۔ پہلے بھی ان کا مس کیریج ہوا ہے۔ اس کے باوجود اتنا ظلم کرنا۔ میں پولیس کو کال کرنے لگی ہوں۔ تو آپ نے غصے میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ جتنا بولا ہے اتنا کریں اور اس کا علاج کریں۔ زیادہ آپ کو خود سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کی بات سن کے ڈاکٹر کہنے لگی، آپ تو ہیں ہی حیوان۔ حیوان صرف انسان ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کا یہ حال کر دیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ خبردار ڈاکٹر، اپنی بکواس بند رکھو۔ تو آپ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، آپ لوگ کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں پائی جاتی۔ گاؤں کا جاہل انسان ہے یہ۔ بچا کے رکھیں اسے لڑکیوں کو۔ ڈاکٹر غصے میں کہتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ جیسے ہی اسے ہوش آئے گا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ سب لوگ حیرت سے دوراب کی طرف دیکھنے لگے۔ ارمان نے خونخوار نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی، اب طلاق دیں تو اچھا ہی ہے، تاکہ اس معصوم لڑکی کو اتنا ظلم برداشت نہ کرنا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تم سب لوگ چلے جاؤ، وہ میری بیوی ہے نا۔ جو بھی ہوگا اس کے ساتھ میری وجہ سے ہوگا۔ تم لوگوں کو اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ بار بار کہہ رہی تھیں کہ یہ نارمل کیس نہیں ہے، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بلائیں۔ مگر اس کے ماں باپ نے بھلا کہاں آنا تھا؟ نہ ہی کسی نے کال کرنی تھی، کیونکہ یہ مسئلہ کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اسے تھوڑی سی ہوش آئی تو دوراب کہنے لگا، میں اسے واپس گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، ان کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ پریشان ہو گیا، کہیں ڈاکٹر سچ میں پولیس کو کال نہ کر دے۔ اس وجہ سے وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں اسے اپنے ساتھ واپس گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی۔ ارمان نے کہا، ٹھیک ہے، تم لے کے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ارمان نے اسے لے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر نے بھی چھٹی دے دی۔ واپس گھر آ گئی، مگر ابھی بھی بہت ڈری سہمی سی تھی۔ رات کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ بس وہ اسے خونخوار نگاہوں سے نفرت سے دوراب کو دیکھے جا رہی تھی۔ دوراب چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑا، تمہارے اور ارمان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ دوراب کی بات سن کے اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کوئی تعلق نہیں، خدا کے لیے اب میرے کردار پہ کوئی بھی شک مت کیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں جانتا ہوں تم ارمان کو ورغلا رہی ہو، تم کوئی خاندانی عورت نہیں ہو۔ وہ غصے میں بولا، خبردار جو آپ نے میرے کردار کے بارے میں کوئی بات کی دوبارہ مت کیجیے گا۔ وہ نرمی سے بولی، تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑا، میں تمہیں طلاق دے کے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس نے روتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ ایک طلاق کے داغ سے بچنے کے لیے تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا،
مگر آج اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اسے طلاق لے اور یہاں سے کہیں دور چلی جائے، جہاں کبھی دوبارہ لوٹ کے واپس نہ آئے۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ سب کے سامنے طلاق دوں گا، یہ کہتے ہوئے اسے باہر لے آیا۔ سارے حویلی والوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر سے سب پریشان ہو گئے، اب یہ لڑکا کون سا نیا ڈرامہ لگانے والا ہے۔ حویلی والے سبھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، میں اس لڑکی کو طلاق دینے لگا ہوں۔ ایسی لڑکی کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہی دوبارہ میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ارمان کے ساتھ مل کے میری عزت کو خاک میں ملا چکی ہے۔ سب لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بابا جان کہنے لگے، کیا تم فضول بکواس کر رہے ہو؟ بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اسے طلاق دینے لگا ہوں۔ اس کے بابا نفی میں سر ہلانے لگے۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے گا، لیکن میں اس لڑکی کو طلاق دینے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سب کے سامنے وہ الفاظ کہہ دیے جو وہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جیسے ہی اس نے طلاق دی تو وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ زوردار تماچا دھراب کے منہ پہ رسید کیا، ایک کے بعد دوسرا رسید کیا، ان تمام تکلیفوں کے لیے جو تم نے مجھے دی تھی۔ صرف اپنا شوہر سمجھ کے آپ کی عزت کرتے ہوئے میں نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ کو کچھ بولا نہیں، مگر آج ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں بچا۔ میں خوش ہوں، آپ نے مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیا، میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی سی چادر لپیٹی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ سب لوگ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ بیٹا تم اتنی رات کو کہاں جاؤ گی؟ اس نے روتے ہوئے اپنے سسر کی طرف دیکھا، جن سے اب کوئی رشتہ نہیں تھا۔ گھر میں میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ ایک شوہر تھا جس کے ساتھ آپ سب اس رشتے میں میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مگر اب یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی رشتہ باقی نہیں بچا، بس میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی۔ اچانک ارمان اس کے پیچھے پیچھے گیا، کہنے لگا، کدھر جا رہی ہیں؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اسے غصے میں پوچھا تو وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں پاگل ہو گئی ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب جانا چاہتی ہوں۔ یہاں پہ رکنے کا کیا فائدہ؟ تم بتاؤ، چھوڑاؤ گے مجھے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کے بولی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، تم طلاق لے کے جاؤ گے، تمہیں پتہ ہے تمہاری طلاق لے کے واپس گھر جانا کیسا ہے، سب کچھ جانتی ہو، مگر اس کے باوجود جانا چاہتی ہو۔ پلیز مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کے آؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو ارمان نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر نہ جانے کیوں ارمان کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اسے لے کے آ گیا۔ انہوں نے ہلکی سی دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ اپنی بیٹی کو آدھی رات کو دروازے پہ دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں؟ انہوں نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات، اس کا عجیب سا حلیہ دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی، مگر اتنے عرصے کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے پریشان بھی ہو گئیں۔ ارمان تم چلے جاؤ۔ اس نے پیچھے کھڑے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا۔ بیٹا کیوں جانا ہے؟ اسے کیوں جانے کا کہہ رہی ہو؟ بیٹا اندر آ جاؤ نا، کچھ چائے پانی؟ نہیں آنٹی کچھ بھی نہیں شکریہ، زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، مگر وہ گیا نہیں تھا۔ وہ چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کی ماں کہنے لگی، تو اچانک کیوں آ گئی ہو واپس؟ کیوں یہاں رہنے آئی ہو؟
اپنی ماں کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہوں، طلاق لے کے آئی ہوں۔ اس کی بات سن کے اس کی ماں نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو طلاق لے کے آ گئی ہے، اس سے آگے گھر میں قدم مت رکھنا۔ تجھے پتہ ہے گھر میں یا خاندان میں یہ بات پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ تیری باقی بہنوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بہن نے طلاق لے لی ہے تو ان کے سسرال والے ان کی زندگی اجیرن کر دیں گے۔ ابھی تو چلی جا، کہیں بھی چلی جا، کسی بھی یتیم خانے میں چلی جا، ابھی یہاں سے چلی جا، وہ غصے میں بولی۔ وہ اپنی برحم ماں کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اماں میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تیرے ابا نے دیکھ لیا تو تجھ پہ رحم کر کے رکھ لیں گے، لیکن میں تجھے یہاں پہ نہیں رہنے دوں گی۔ میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے باہر کی طرف نکالنے لگی اور وہ اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھنے لگی جس نے ہمیشہ اسے سگوں کی طرح پالا، مگر آج وہ عورت خود غرض بن رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز اماں رحم کرو مجھ پہ، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے ماں باپ، میں تمہیں یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہوں تو بس چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں بولی، نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھ تو چلی جا۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے رونے لگی، مجھے پہلے ہی پتہ تھا یہاں تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، اس وجہ سے میں نہیں گیا۔ اس نے پیچھے کھڑے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں انتظار کر سکتی ہوں، ابا آئیں گے نا، ابا مجھے قبول کر لیں گے۔ تمہاری ماں کے کہنے پہ تمہارا باپ بھی تمہیں یہاں سے نکال دے گا، پھر کہاں جاؤ گی بتاؤ مجھے؟ چلو میں تمہیں حویلی واپس نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، رہنے کے لیے جگہ تو دے دوں گا۔ میں حویلی والوں سے کوئی امید نہیں کر سکتی کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی اچھا برتاؤ کریں گے، اس وجہ سے پلیز تم بھی چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں بولی تھی، میں تمہیں یہاں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جتنا میں نے اب تک تمہارا ساتھ دیا، شاید ہی میں نے زندگی میں کبھی کسی کا ساتھ دیا ہو۔ اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کبھی نہیں جاؤں گا، چلو اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اٹھایا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ ارمان مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ وہ ارمان سے پوچھنے لگی۔ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے وجود پہ طلاق کا داغ لگ چکا تھا اور طلاق لینا اتنا برا تھا، یہ بات تو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا آج سے کچھ سال پہلے محلے میں ایک لڑکی طلاق لے کے آئی تھی جسے محلے والوں نے اتنا ذلیل کیا کہ اس نے مجبوراً اپنی جان لے لی۔ اسے اپنا آپ بھی کچھ ویسا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر روتی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے طلاق لینا اتنی بری بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارا معاشرہ طلاق لینے کو بہت برا سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے والے چاہتے ہیں ہم کسی ظالم درندے کے ساتھ ساری زندگی گزار لیں، مگر کبھی طلاق لے کے اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ واپس نہ آئیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے۔ روتے سسکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے حیرت ہو رہی تھی اپنے ماما بابا پہ، انہوں نے آپ کی شادی کیوں بھائی کے ساتھ کروائی؟ اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی تھی۔ اسے آج پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا
کہ بربادی کیا ہوتی ہے، مکمل طور پہ برباد ہو گئی تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی، اسے باہر نکلنے کا کہنے لگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ اسے فلیٹ کے اندر لے کے آ گیا۔ آپ یہاں اکیلی رہ سکتی ہیں؟ وہ ڈر رہی تھی، رونے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ پلیز آپ رونا بند کریں، میں ایسے آپ کو رونے کے لیے نہیں لے کے آیا، ریلیکس ہو جائیں۔ آج آپ کو آزادی مل گئی ہے، یہ آزادی نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ زندگی ہے۔ میں کبھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، کبھی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے طلاق ملے یا کچھ میری زندگی میں ایسا ہو۔ اب مکمل طور پہ تم نہیں جانتے، میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ایک طلاق شدہ عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ بار بار ارمان کے موبائل پہ تراب کی کال آ رہی تھی اور تراب جانتا تھا وہ کال کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود تراب نے کسی قسم کی کال پک نہیں کی، نہ ہی اسے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز رونا بند کرو، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، کل آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ارمان چلا گیا۔ فلیٹ میں اکیلی فلیٹ کے درمیان میں بیٹھی شدت سے رونے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، چلائے جا رہی تھی، کیوں میں نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ وہ کمرے میں گئی، بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اتار کے پھینکا تھا، اپنے وجود پہ نشان کو آج پہلی دفعہ غور سے دیکھ رہی تھی، اتنے گہرے وہ خود بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کاش یہ تکلیف سہنے سے پہلے میں مر جاتی، کاش مجھے موت آ جاتی، مجھ سے اتنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تراب کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ وہ تراب، تمہیں کیڑے پڑے، خدا پوچھے تم سے، تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، میرے ماں باپ کے قابل بھی نہیں تم نے مجھے چھوڑا، انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی، مما آپ ہی مجھے اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیوں مجھے ظالموں کے پاس چھوڑ کے چلی گئی، روتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی، تو دیوار سے ٹکرا رہی تھی، اتنی شدت سے رونے لگی۔ اگلی صبح وہ ابھی تک سو رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی، اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، باہر سے اسے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی، کہیں اندر اب تو نہیں اس کے تک پہنچ آیا۔ تراب سے ابھی بھی اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے بڑی بیگم سائیں کھڑی ہوئی تھی، اپنی سابقہ ساس کو اپنے سامنے دیکھ کے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، پورا وجود تکلیف میں تھا۔ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئیں، اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مجھ سے معافی مانگنے آئی ہیں؟ پہلے آپ لوگوں نے اپنے ذہنی مریض بیٹے کے ساتھ مجھے بیاہ دیا، میری زندگی برباد کر دی، اس کے بعد اب معافی کس چیز کی میں آپ کو معافی دوں؟ وہ روتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ بیٹا ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا، جو تکلیفیں اور اذیت میں نے برداشت کی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بتائیں مجھے۔ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگ گئی۔ بولیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہاں بیٹا، مجھے ارمان نے بتایا تھا کہ تمہارے فیملی والوں نے
تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، انہوں نے اب مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ میری سوتیلی ماں سگی ماں ہوتی تو شاید مجھے قبول کر لیا جاتا، مگر اب مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، بیٹا میری بات سنو، زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری شادی کروا دیں گے؟ کس کے ساتھ؟ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تمہاری شادی، ہم لوگ چاہتے ہیں تمہاری شادی ارمان کے ساتھ کروا دی جائے۔ جو اذیت اور تکلیفیں تم نے اس شخص سے برداشت کی ہیں، جس نے اذیتیں اور تکلیفیں تمہیں دی ہیں، ان سب کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، مجھے اب کسی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرنی، پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے۔ وہ زبردستی اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کیا تم ساری زندگی ایسے اکیلی رہ سکتی ہو؟ کیا رہ لوگی؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، نہیں رہ سکتی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ تو بیٹا، تم ارمان کو اپنی زندگی میں قبول کر لو۔ جیسے ہی تمہاری عدت ختم ہوگی، ہم سادگی کے ساتھ ارمان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے۔ وہ رونے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ انہوں نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارمان کے ساتھ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس قدر بے بس ہو چکی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے پاس گھر جانے کا دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کہنے لگی، میرے ماں باپ نے جو فیصلہ کیا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ ماں باپ کو سونپ چکی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عجیب سی پاگل ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی جب باہر سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اتنی رات کو کون آ گیا؟ اس نے دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے تراب کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے عجیب انداز میں ہنسنے لگا۔ تراب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، واہ بھئی، یہاں پہ چھپ کے بیٹھی ہو؟ تبھی میں کہوں ماں باپ کے گھر نہیں گئی، آخر کہاں چلی گئی؟ پھر یاد آیا ارمان اس کا اتنا عاشق بنا پھر رہا ہے، ضرور اسے اپنے فلیٹ میں لے کے گیا ہوگا۔ ویسے اس کے بھی مزے ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کی بربادی کا تماشا دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ویسے بہت عجیب ہو تم، عجیب سی عادت ہو گئی تھی نا تمہارے وجود کو استعمال کرنے کی۔ اس وجہ سے آج شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ تم سے ملاؤں، کچھ لمحے تمہارے ساتھ گزار لوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوا تو وہ تماچا اس کے منہ پر لگا گئی۔ گھٹیا انسان، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اتنی گری ہوئی بکواس کرتے ہوئے میرے ساتھ؟ نہیں، بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو تھوڑی سی مجھے بھی دے دیں سابقہ بیوی۔ ویسے تمہارے ساتھ گزارے گئے حسین لمحے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ مجھے اپنے وجود پہ بنے ہوئے زخم تو دکھاؤ جن کی ابھی تک تکلیف محسوس کر رہی ہو۔ وہ شخص وہ زخم دیکھنے کی بات کر رہا تھا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے بازو سے پکڑ کے وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔
اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دور رہو مجھ سے تراب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تراب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی پوری کی پوری کپکپا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے تراب کو پکڑ کے زور سے پیچھے پھینکا۔ تراب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ خونخوار نگاہوں سے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ نکال دیا ہے آپ نے اسے اپنی زندگی سے۔ اس نے غصے میں تراب کا بازو پکڑا، وہاں سے باہر نکالنے لگا۔ بہت شدت سے وہ رو رہی تھی، بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ ابھی تک اپنے چہرے پہ اس شخص کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بہت بری طرح سے اپنے ہونٹ کو کچلا تھا۔ اسے باہر چھوڑنے کے بعد واپس کمرے میں آیا، دیکھا تو وہ بری طرح رو رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ آہستگی سے اپنے پاس کرنے لگا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ پلیز دور رہیں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں، روتے سسکتے ہوئے بولی۔ ارمان وہاں سے چلا گیا۔ جب اس کی عدت ختم ہوئی تو اس کا سادگی کے ساتھ ارمان کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ اس کے نکاح میں اس کے ماں باپ نے بھی شرکت کی، مگر وہ بہت زیادہ بے بس اور مجبور لگ رہے تھے، جیسے نہ جانے انہیں کون سی بے بسی تھی۔ جیسے ہی وہ نکاح کے بعد اسے ارمان کے کمرے میں بٹھایا گیا تو بالکل ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے، بس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ارمان کمرے میں بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھا، نگاہیں جھکا گئی، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے چینج کرنا ہے، یہ کہہ کے وہ چینج کرنے کے لیے اٹھی تو ارمان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی کلائی سے دبوچا، اس کی سسکی نکلی۔ اس نے دیکھا اس کی کلائی پہ ابھی تک ہلکا سا نشان بنا ہوا تھا، شاید اسے ویسے تکلیف ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تمہیں ابھی تک زخم ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وجود اور روح پہ لگے ہوئے زخم دونوں برابر تھے، دونوں کے نشان ابھی تک گئے نہیں تھے۔ وہ رونے لگی۔ آج تک کسی کے پاس آیا، وہ پورے حق کے ساتھ آج اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہارے سارے زخموں کو چن لوں گا، تمہیں کسی قسم کا مزید زخم نہیں پہنچنے دوں گا، بلکہ تمہیں کوئی بھی زخم نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پہ لب رکھے تو وہ جی جان سے کپکپائی تھی، پیچھے ہو گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس شخص سے بھی نفرت محسوس کرنے لگی، اور یہ بات وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اس شخص سے بھی نفرت محسوس کرنے لگی۔ حالانکہ وہ تو مختلف تھا، بالکل مختلف۔ ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اسے محبت دی، نرمی دی، وقت دیا، مگر آج وہ کیوں اسے اتنا دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ یہ بات اسے خود سمجھ نہیں آئی۔ جلدی سے اسے الگ ہونے کے بعد چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔
ابھی تک اپنے وجود پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ نشان ارمان دیکھے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کیا سوچے گا؟ اس نے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جسے پہلے ہی کوئی مرد اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں پایا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ چینج کر کے اس نے میک اپ کو ریموو کیا۔ اپنے ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو سامنے ارمان بیٹھا ہوا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے پاس بلانے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں آنا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں صوفے پہ سو جاؤں؟ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا، جیسے وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہیں آنا چاہتی تو صوفے پہ سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ۔ وہ جا کے صوفے پہ سو گئی۔ اس نے ایسا محسوس کروایا جیسے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی روح پہ زخم لگے ہوئے تھے جنہیں وہ محسوس کر رہی تھی۔ آہستگی سے ایک دم سے مرہم اس کے پاس لے کے آئی، کہنے لگی، آپ مجھے یہ مرہم لگا دیں گے؟ اس کے ہاتھ میں اس نے مرہم دیکھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب کمر پہ جلن کے نشان ہیں؟ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بس نشان باقی ہیں، زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے مرہم پکڑتا ہوا پیچھے آہستہ آہستہ اس کی کمر پہ لگانے لگا۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پہ چلتی ہوئی محسوس کر کے وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ وہ ایک دم سے اس کے رخ کو اپنی طرف کرتا ہوا بولا، میں تمہاری روح کے زخم اور تمہارے وجود کے سارے زخم چن لوں گا۔ کیا تم مجھے یہ زخم چننے کی اجازت دے سکتی ہو؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو وہ جی جان سے کپکپائی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اسے مکمل طور پہ اپنے قریب کر گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پلیز دور رہیں مجھ سے، میرے پاس مت آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے میرا حق نہیں دوگی کیا؟ اس کی بات پہ وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، کیونکہ وہ نہ تو کوئی مزاحمت کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کوئی اس کی ایسی بات برداشت کرنا چاہتی تھی جیسے وہ پہلے باتیں برداشت کرتی آئی تھی۔ اس کے قریب ہو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر باہر سے بہت زیادہ چلانے کی آواز آئی، حرام خور باہر نکلو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے میرے ساتھ نمک حرامی کی ہے۔ باہر سے تراب کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں بیٹھو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سامنے چلائے جا رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ اچھا، تو یہاں اچھی خاصی ارمان کے ساتھ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں؟ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی؟ یہ میری محبت ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا، میری بیوی ہے۔ تراب کو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تراب کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، شرم نہیں آتی اپنے بھائی کا حق مارتے ہوئے؟ میری بیوی ہے، ابھی چھوڑو میری بیوی کو، میں اسے دوبارہ شادی کروں گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، چلے جائیں یہاں سے، دوبارہ اس کی زندگی میں واپس مت آئیے گا۔ وہ ڈری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ اسے نشے کی حالت میں چلاتے ہوئے بولا، وہ تو بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن ابھی تو آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب کی بار ارمان بھی چلاتے ہوئے بولا۔ وہ یہ بھول گیا تھا
کہ اس کے سامنے اس کا بڑا بھائی کھڑا ہوا ہے۔ وہ بار بار روتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی تھی، ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گیا۔ وہ تو جا چکا تھا، مگر وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی، پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ اس کا کپ کپاتا ہوا وجود وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ چلا گیا ہے، نہیں وہ پھر لوٹ کے آئے گا، وہ پھر سے مجھے آپ سے بھی دور کر دے گا۔ اس نے پہلے بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے، بہت زیادہ، اس کے بعد تو مجھے کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے کہنے لگی۔ ارمان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارمان، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ بہت ظالم ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس شخص کے قریب رہ کے محسوس کیا وہ کس قدر ظالم ہے۔ ارمان، آپ مت کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ کپ کپاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی۔ ارمان پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، وہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ میں کہیں دور چلی جاتی ہوں جہاں پہ سکون ہوگا۔ میں اس شخص کی مزید دی گئی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے حاصل کر کے رہنا ہے۔ اگر وہ بول کے کیا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں اس نفسیاتی مریض سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں اس شخص کی؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہے میری دوست تھی، آپ کے بھائی کی ڈسی ہوئی۔ آپ کے بھائی نے اسے اپنی محبت کا جھانسا دے کے اسے دھوکہ دیا، اتنا برا دھوکہ دیا کہ وہ اپنی جان لے گئی، صرف آپ کے بھائی کی وجہ سے۔ مجھے اس وجہ سے بھی آپ کے بھائی سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کر سکتی۔ روتے سسکتے ہوئے بتانے لگی۔ وہ کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں، بھائی بہت برے ہیں، بہت لڑکیوں کو دھوکہ دیا، لیکن وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوں گے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، پریشان مت ہو، میں بول رہا ہوں نا، نہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک بری طرح سے روتی رہی۔ وہ آہستگی سے بازوؤں کے حصار میں لے گیا، کانپ رہی تھی، اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ارمان نے دوسری طرف بازو کیا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لینا چاہا، مگر جیسے ہی دوسری طرف دیکھا تو دوسری طرف موجود نہیں تھی۔ اپنی بیوی کو نہ پا کے ارمان کا تو دماغ گھومنے لگا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ پریشان ہوا تھا، باہر آیا، اس کا نام پکارنے لگا۔ میرب، میرب تم کہاں چلی گئی ہو؟ میرب بار بار میرب کا نام پکارتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ موبائل نکالا اور میرب کو کال کرنے لگا، مگر اس نے کال بھی پک نہیں کی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ مسلسل اس کے نمبر پہ کال کرنے لگا، اس کے ماما بابا کے نمبر پہ کال کی، مگر انہیں کیا پتہ ہو سکتا تھا، انہوں نے تو رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو کیا وہ پاگل تھی جو ان کی طرف جاتی؟ اب تو مکمل طور پہ دماغ گھوم چکا تھا، آخر وہ چلی کہاں گئی تھی؟ وہ پریشان ہو گیا، اس کی دوستوں کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو کہیں سے پتہ کرواتا۔ اتنا زیادہ وہ پریشان ہو گیا، پھر سے ایک دفعہ پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا، شاید کہیں چھپی بیٹھی ہو۔ وہ واپس
نہیں آیا تھا۔ آتے ہی اس نے گھر آ کے اس نے تراب کے گربان سے پکڑ لیا۔ تم نے اسے کہیں کیا ہے نا؟ غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، جھنجھوڑنے لگا۔ بتاؤ مجھے، سچ سچ بتاؤ، تم نے جتنی اس کی زندگی کو تکلیف دہ بنایا تھا، جتنی تکلیف دی تھی، اسے تم نے ہی کہیں کیا ہے نا؟ اپنے بھائی کے گربان سے پکڑتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے وہ چیخنے لگا تھا، چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بابا جان کہنے لگے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ تو رات سے بے ہوش پڑا ہوا تھا یہاں پہ، اس نے کیا کرنا ہے؟ بابا یہ ڈرامے کر رہا ہے، اسی نے کہیں کیا ہے۔ بتاؤ مجھے، کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں کیا ہے تم نے اسے؟ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے کہیں نہیں کیا۔ اس نے ارمان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ماما بابا اسے پوچھیں، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ایسے کیسے وہ چھوڑ کے چلی گئی؟ ایسے نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک مرد اس قدر پریشان ہو گیا تھا، سب لوگ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہے تھے، اس لڑکی کی محبت کی چمک دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے اس قدر محبت کرنے لگا ہے، جبکہ اس کی مما نے تو خود ہی اس کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ انہیں لگا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا خود ہی اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ مما وہ کہاں چلی گئی؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ بیٹا پریشان مت ہو، جہاں بھی گئی ہے واپس آ جائے گی، تم پتہ کروا کے دیکھو۔ حویلی والے تقریباً سبھی پریشان ہو چکے تھے، مگر تراب پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تراب کے پاس آیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بتائیں، اگر آپ نے اسے کہیں کیا ہے، پلیز خدا کے لیے مجھے وہ واپس کر دو۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پہلے ہی اسے بہت تکلیف دے چکے ہیں آپ۔ ایک دفعہ پھر سے وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی نا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ کے قابل نہیں تھی بھائی۔ آپ کے قابل ہوتی تو میں کبھی آپ کی زندگی سے اسے نہ نکالتا، کبھی ایسا نہ ہوتا بھائی۔ اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے بھائی مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ وہ روتے سسکتے ہوئے اپنے بھائی سے پوچھنے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ بہت ہی آرام سے بولا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے۔ ہاں، اس کی دوست کے بارے میں جانتا ہوں، شاید اس کی طرف ہو، لیکن میں اس کا ایڈریس تمہیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اب خود تم اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاؤں گا میں۔ جس نے پہلے ڈھونڈ لیا وہ اس کی ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری ہے، میری بیوی ہے، ہمیشہ میری رہے گی۔ یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے، میں اسے ہمیشہ تمہاری رہنے دوں گا۔ آپ نے پہلے اس کی قدر نہیں کی، اسے جتنی اذیت اور تکلیف دی، اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کیا، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوگی۔ بھائی، وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں سوچنا چھوڑوں گا، وہ میری بیوی ہے، اتنا عرصہ میں نے اس کے ساتھ گزارا، مجھے اسے محبت ہو گئی۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ کی تو میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ بتائیں مجھے اس کی دوست کا ایڈریس، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، مگر اس نے نہیں بتایا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں خود اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حویلی والے سبھی پریشان ہو گئے۔ شاید ان دونوں بھائیوں کے درمیان اس لڑکی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ تراب کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو کھونے کے بعد وہ خود بھی پچھتا رہا تھا، اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی تھی، مگر اس کے باوجود اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں واپس شامل کرے گا، ہر جگہ سے اسے تلاش کر لیا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔
وقت گزرنے لگا۔ تراب نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، ارمان نے بھی اسے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تراب ہنستے ہوئے کہنے لگا، شاید جا کے کہیں مر گئی ہوگی، تبھی تو تمہیں نہیں مل رہی۔ اس نے عجیب نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ نے ایسی بات کرنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ اللہ نہ کرے کبھی اسے کچھ ہو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مر جاؤ، کیونکہ وہ کبھی اب تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی۔ مطلب آپ نے اسے کہیں کیا ہے؟ وہ دوبارہ سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ایک دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے اسے کہیں نہیں کیا، تو دوبارہ مجھ پہ شک کیوں کیا؟ کیونکہ آپ اتنے پرسکون نظر آتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو اس وجہ سے پرسکون نظر آتا ہوں، اگر وہ میری نہیں ہوئی تو تمہاری بھی نہیں ہوئی، تمہیں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ ہنس پڑا تھا، اس کے ماں باپ کو بھی پتہ کروا چکا تھا۔ ارمان کو سب سے زیادہ نفرت تو اس کے ماں باپ سے محسوس ہوتی تھی، جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ماں تو سوتیلی تھی، مگر باپ تو سگا تھا، لیکن شاید باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پچھلے اتنے مہینوں سے وہ اس گاؤں میں رہ رہی تھی۔ بہت خوبصورت سا گاؤں تھا، سادہ سے لوگ، مگر یہاں زندگی اسے پرسکون لگ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے ارمان کی یاد بہت شدت سے آتی۔ وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، یہ لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آئی ہوں۔ ٹھنڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے، کھڑکی بند کر دو۔ اس کی بات سن کے وہ جلدی سے بیڈ کی طرف آ کے بیٹھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا لے کے آئی ہوں۔ اروبا کے سامنے رکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اروبا کی طرف دیکھا۔ تمہیں ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ تم ارمان بھائی کے پاس واپس چلی جاؤ، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تم اس کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں ارمان کے پاس چلی جاؤں گی تو تراب اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا تم ساری زندگی یوں ہی گزار دو گی؟ دیکھو زندگی بہت بڑی ہے، تم ایسے نہیں گزار سکتی، اب تو تمہارے پاس بیبی بھی آنے والا ہے، اس نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں بولوں، کیا کروں، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ ارمان کی زندگی میں جانا نہیں چاہتی، اپنے بچے کو بغیر باپ کے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ تراب سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ دیکھو، ارمان تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں ارمان پہ اتنا تو یقین رکھنا چاہیے نا۔ تمہیں پتہ ہے تراب تو پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، کیا پتہ اب تک تراب ٹھیک ہو گیا ہو۔ وہ دوبارہ سے گویا ہوئی، نہیں، کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ پاگل ہے، پاگل، جب وہ خود کو پاگل مانتا ہی نہیں، مگر مکمل طور پہ پاگل ہے، وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ نرمی سے اسے بتانے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کوئی ٹینشن مت لو، کھانا کھاؤ، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اروبا کی خالہ کی بیٹی تھی، جس کے پاس وہ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، جب سے اسے چھوڑ کے آئی تھی اروبا کے پاس ہی تھی۔ اروبا نے بھی آج تک پیشانی پہ بل نہیں ڈالا، اسے دل سے قبول کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی مری ہوئی خالہ کی بیٹی تھی۔ اس وقت وہ مشکل میں تھی، اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ اروبا کمرے سے باہر چلی گئی، مگر جاتے جاتے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری، میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کر رہی ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اسے بہت بے چینی بنی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو ارمان کا چہرہ
اس کے سامنے آنے لگ جاتا۔ اس نے ہمیشہ ارمان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت ہی دیکھی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس وقت تکلیف میں نہیں ہوگا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا، کس اذیت سے گزر رہا ہوگا، کیونکہ جتنی ارمان نے اسے محبت کی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر اب ارمان کے بغیر اس کا اپنا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے آج تک کسی اور کو اتنا نہیں چاہا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت جلد ارمان، میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر قسمت میں شاید کچھ اور لکھا تھا۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اسے زیادہ ہی کچھ ہو جاتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ سانس لینا بھول گئی۔ جلدی سے اسے دیکھتے ہی واپس کمرے کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، کمرے کے اندر آیا، دروازہ بند کرنے لگی، مگر دروازے پہ ہاتھ رکھ میری بات سنو، اس نے نرمی سے اور محبت سے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ارمان دروازہ بند کرتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلا گیا؟ بتاؤ مجھے، کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں مجھے تمہارے بغیر سکون ملے گا، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا۔ اب تو ہر جگہ سکون مل جائے گا، لیکن کبھی آپ کو میرے ساتھ سکون نہیں ملے گا، وہ نرمی سے بولی۔ کس نے بولا کہ مجھے تمہارے ساتھ سکون نہیں ملے گا؟ بتاؤ مجھے، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کبھی میرے پاس سکون نہیں ملے گا، اس وجہ سے یہی چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ یہاں پہ خوش ہوں؟ اچھا خوش ہو، پھر میں تمہاری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا ہمارے بچے کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر کوئی جواب نہیں دے سکی۔ ارمان بالکل بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ارمان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کس نے بولا ہے میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ مجھے یاد کیوں نہیں کرتی تھی پھر؟ بتاؤ مجھے۔ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تو اس وقت اسے اپنی دوست پہ غصہ آیا، جو شاید اس کی ساری باتیں بتا چکی تھی۔ محبت نہیں کرتی، وہ دوبارہ سے نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بولا۔ ایک رات، اتنی خوبصورت ایک رات گزارنے کے بعد کیوں مجھے چھوڑ کے چلی آئی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مشکل میں وقت گزارا؟ تمہیں تو پتہ تھا میرے بارے میں گھر پہ ہوں گا، کہیں نہیں ہوں گا، اور لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم کہاں ہو، میں کتنی تکلیف سے گزرا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا میری بیوی کہاں چلی گئی، جسے میں نے بے انتہا محبت کی۔ ہر لمحہ یہ فکر مجھے ستاتی تھی، شاید بہت کچھ ہو گیا۔ آپ نے شادی، تمہیں پتہ ہے تراب اپنی زندگی میں خوش ہے، اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی، اپنی بیوی کو لے کے باہر چلا گیا، ضد ختم ہو گئی اس کی، مگر بے چین تو میں ہوا۔ تمہیں اتنی تکلیف دینے کے بعد وہ خوش ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تکلیفیں دینے والے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو نارمل ہوتے ہیں انہیں سزائیں بھی نہیں ملتی، ان کے ساتھ کوئی مکافات عمل نہیں ہوتا، اپنی زندگی میں خوش ہو جاتے ہیں، اور باقی ہم جیسے ہمیشہ ماضی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے ماضی کو بھول کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن شاید تم زندگی میں آگے بڑھنا نہیں چاہتی۔ وہ اس پہ قریب ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں بچا۔ اس نے بھی روتے ہوئے
سامنے کھڑے ہوئے ارمان کو دیکھا۔ کیوں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کو ہمدردی تھی یا محبت تھی؟ پہلے ہمدردی تھی، لیکن ہمدردی محبت میں بدلی، اس کا مجھے خود اندازہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اس کی تھوڑی کو چوما، بالکل سہم گئی۔ کیوں اب مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا، کوئی تکلیف دی؟ بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے ڈر تھا میری وجہ سے تراب آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ادھر آپ تو اپنی زندگی میں خوش ہے تراب، لیکن پیچھے مجھے میری بیوی سے دور کر گیا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اپنے گلے سے لگا گیا۔ آج پہلی دفعہ ایک دوسرے کے گلے سے لگے، دونوں کو سکون محسوس ہونے لگا۔